السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام صدر عالی ذی وقار ڈاکٹر حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری حفظہ اللہ، اسٹیج پر ندامت کرتے ہوئے حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ، دیگر کتاب و سنت کے چمکتے ہوئے علماء، دعات، مبلغین، حاضرین کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 10 اپریل سن 2025 عیسوی کے اس اصلاح معاشرہ کی عظیم الشان کانفرنس میں، جو ضلع اعظم گڑھ کے قصبے مبارک پور کے بغل میں واقع شہر املو کے اس تاریخی شہر میں اس عظیم کانفرنس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے، اور ہر انسان کے مرض کی دوا اور اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ ترقی ہو، رفعت ہو، بلندی ہو، رب کائنات کا قرب ہو، جنت کی راہ ہو، دوزخ سے بچنا ہے، اللہ کے غضب سے دور رہنا ہے، خیر و برکت
کہ گھنی چھاؤں میں زندگی گزارنی ہے، آل و اولاد کی برکت ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، زمین و جائیداد کی بہتات حاصل کرنا ہو، دنیا کے اندر فوز و فلاح اور کامیابی، عزت و مرتبت حاصل کرنا ہو، الغرض تمام قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ اور اللہ عز و جل کی ناراضگی اور قہر اور عذاب اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دوزخ اور جہنم سے بچنا ہو، اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہو، یہ تمام باتیں جس کی آج ہم کو ضرورت ہے بحیثیت انسان ساری کائنات کے درد کا علاج ہے، ساری دنیا کے انسانیت کا جس کے اندر علاج موجود ہے، دوا موجود ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب کے لیے جس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ آج اس موضوع کو میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے اوپر کچھ قیمتی باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے صراط مستقیم کا تعارف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اور مزید باتیں اس تعلق سے کچھ آئیں گی، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ میں ضلع اعظم گڑھ سے اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام شیوخ، علماء، مشائخ اور حاضرین کرام، سامعین اعظام، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا اور اس جلسے میں حاضرین تمام لوگوں کا اور اس جلسے کے انعقاد کرنے والوں کا میں تہہ دل سے بہت مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کی قربانی دی اور قیمتی مال کی بھی قربانی دے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، مسجد خدیجۃ الکبریٰ کی تعمیر اور اس کی توسیع کے لیے اور اس کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ایک عظیم الشان کانفرنس بلائی، اور آپ حضرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ مجمع الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سننے کے لیے بے چین اور بے قرار، علماء کو دیکھنے اور ان کی باتوں کو سننے کے لیے آپ نے اپنے نرم بستروں کو چھوڑا، اور بارش آج جبکہ ہو چکی تھی، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کے درمیان شیطان نے یہ بھی آواز پہنچا دی ہوگی اور ضرور پہنچائی ہوگی کہ آج کا جلسہ کینسل ہے، کہاں جاؤ گے برسات کے اندر، کہاں جاؤ گے مچھروں میں، کہاں جاؤ گے پریشان ہونے کے لیے، سو جاؤ، پڑے رہو۔ اور نہ جانے کتنے ہمارے بھائی شیطان کی تھپکیوں میں کیا شکار ہو کر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے یا آرام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باوجود اس کے آپ حضرات کی تشریف آوری قابل اطمینان بخش ہے۔ اسلام کے اندر قلت و کثرت کا کوئی معیار نہیں ہے، قلت و کثرت کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ وقلیل من عبادی الشکور، رب نے فرمایا کہ میرے بڑے ہی تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، اکثر نہ شکرے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر دور میں تھوڑے بندوں نے ہی اور بندیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ اکثریت جہنم میں جانے والی ہے، یاد رکھو، اکثریت جہنم۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی اکثریت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اکثریت پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ ہم زیادہ، تم دال میں نمک کے برابر صدقے کی طرح، ہم پورا ذخیرہ، ہمارے جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا ملک، ہماری زمین، ہماری پراپرٹی، ہمارا پاور، ہماری طاقت، ہماری قوت بہت زیادہ، ہم سب سے زیادہ تعداد کے اندر ہیں، اس لیے ہم سب سے حق پر ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ مہربانی کرنے والے، ہم راہ حق پر ہیں، صراط مستقیم پر، دین حق پر ہیں۔ انہیں آج سبق لینا چاہیے، پڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔
اور ان کو اس بات کا علم ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آپ حضرات کو بھی اور تمام ہماری خواتین کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں قلت و کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسلام کے فیصلے قلت و کثرت پہ نہیں ہوتے۔ اسلام ایک شخص بھی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ، نبی کائنات نے فرمایا کہ تمہاری جد و جہد سے ایک بندہ بھی اگر صراط مستقیم پر آ گیا تو پھر تم کامیاب۔ ایک شخص کتنا قیمتی ہے اسلام کی نظر میں۔ بھیڑ جمع کرنا، بھیڑوں کی چال جمع، یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، جو عمقیت ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، یہ سب کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ قلیل من عبادی، بہت کم تھوڑے بندے ہیں جن کو یہ نعمت حاصل ہونے والی ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اے بھارت واسیوں، اور اب برادران وطن بھی میرے مخاطب ہیں، اور اپنے کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان بھی، اس ناحیے سے کہ سب کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں، میں آج ان کو بھی اور آپ سب حضرات کو، حاضرین کو بھی، اور میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے ان تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں تک بھی اللہ یہ آواز پہنچائے کہ میں آج اس اجلاس میں صراط مستقیم کا تعارف پیش کر سکوں۔ تعارف تو سمجھتے ہیں نا، تعارف، تعریف، پہچان کیا ہے؟ ایک شخص ایک آدمی سے ملتا ہے، سلام و دعا کے بعد پوچھتا ہے بھئی آپ کی تعریف، ہاں جناب کی تعریف، حضور کی تعریف، یعنی آپ اپنے بارے میں بیان کریں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، کس ملک کے ہیں، کیا تعلیم کیا ہے، تربیت، یہ تمام سب، کتنے بیوی بچے، کیا تفصیلات میں نہیں تو کم از کم مختصر سا تعارف پیش کر دیجئے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں، اور آپ سے ملنے کا مطلب کیا ہے، ہمارے پاس آنے کا مقصد کیا ہے، مختصر تعارف، اور ایک تفصیلی تعارف ہوتا ہے۔ بہرحال آج کے اس مختصر سے وقت میں تو میں اسلام کا انتہائی مختصر ہی تعریف پیش کر سکتا ہوں۔ تفصیلات تو علماء آپ کو مسجدوں میں منبر و محراب سے ہر ہفتے اور ہر مہینے دعوت و تبلیغ کرنے والے ہمارے جو احباب ہیں ان سے آپ سنتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ان تمام تشکر آمیز، امتنان آمیز کلمات کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اس چھیتر کو، اس علاقے کو، بلکہ پورے ہمارے عزیز وطن کو، پیارے وطن کو اللہ ہر شر اور ہر مکر و فریب سے اور ہر باطل اور جھوٹ اور شیطانوں کے ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا تعارف ہر آدمی چاہتا ہے اور اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خواہش ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صراط مستقیم پہ رہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، 5 وقت کی نماز میں وہ نماز فرض ہو کہ سنت ہو کہ تہجد ہو کہ قیام اللیل ہو کہ صلاۃ اللیل ہو، وہ جنازہ ہو، نماز کا اطلاق جن جن چیزوں پر ہوتا ہے ان تمام کی ابتدا اور اس کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ، اللہ اس کے رسول نے سورہ فاتحہ کو نماز میں بالکل اسی طرح سے رکھ دیا ہے جیسے میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ میری بات بہت سارے ایسے بھی احباب ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی سمجھ لیں بڑی اچھی طریقے سے۔ بالکل سورہ فاتحہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ چائے بنانے کے لیے کیتلی رکھتے ہیں
ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بناتی ہیں چائے، آپ بھی بناتے ہیں، ہوٹل والا بھی بناتا ہے۔ کیتلی آپ نے رکھی، بالکل بھینس یا گائے کے تھن سے پیور دودھ نکال کر کے آپ نے کیتلی میں ڈالی، اس کے اندر آپ نے شکر بھی ڈالی، اس کے اندر آپ نے ادرک بھی ڈالی، اس کے اندر آپ نے لونگ بھی ڈالی، اس کے اندر آپ نے الائچی بھی کوٹ کے ڈالی۔ بہترین اسپیشل چائے چاہیے ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہ تمام سب چیزیں اس کے اندر ڈالی اور بڑے پیار سے ڈالی، کھولایا آپ نے۔ کھولانے کے بعد پیالیوں میں ڈھال ڈھال کر کے لوگوں کو کہا کہ آپ لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر وہ ہوٹل والا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور اگر مہمان ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا اسے کوئی بھی عقل مند آدمی اس پیالی میں ڈھلی ہوئی دودھ کے اس کو کوئی چائے کہے گا؟ بولیے۔ اس میں آپ نے چائے کی پتی نہیں ڈالی ہے، جان بوجھ کر نہیں ڈالی یا بھول کر نہیں ڈالی، لیکن ادرک بھی ڈالنا آپ نہیں بھولے، آپ اس کے اندر لونگ ڈالنا بھی نہیں بھولے، الائچی بھی ڈالنا نہیں بھولے، شکر بھی ڈالنا نہیں بھولے۔ مکمل طریقے سے آپ نے پورے پروسیس چائے کی طرح آپ نے بنائے، لیکن آپ نے چائے کی پتی نہیں ڈالی۔ دنیا کا کوئی بھی معقول آدمی یا غیر معقول آدمی بھی اسے چائے کہہ سکتا؟ بولو، اما زور سے بولو۔ ہاں تو ایسے بولو ذرا میں بھی سنوں، کیا آواز نہیں جاتی ہے؟ ہاں بیٹا، جزاک اللہ خیر۔ اسے کوئی چائے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب آپ اس کی تعریف کریں، پیور دودھ ہے، اصلی، بالکل کوئی بھی پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر ملاوٹ میں نہیں، بہترین ورجنل شکر ڈالی ہم نے، بالکل امریکن، اس کے اندر الائچی خرید کر، لونگ خرید کر کے ہم نے ڈالی، تازہ ادرک پودینے ہم نے ڈالے۔ آپ لاکھ تعریف کر لیں لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے چائے کہہ سکتی؟ بولو، آواز دو ذرا، سمجھو اس حقیقت کو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کی اہمیت تو میں بعد میں ابھی بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بنیاد تو سمجھ لیں۔ اسے کوئی چائے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب اس کے برعکس آپ نے چائے طلب کی، کسی نے ایک لوٹا پانی ڈالا اور چائے کی پتی ڈالی اور کچھ نہیں ڈالا، نہ ادرک ڈالا، نہ لونگ ڈالا، نہ الائچی ڈالی، نہ شکر بھی نہیں ڈالا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مشکور ہوں۔ مشکور سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آج نیا جملہ ملا ہے، حضرت مولانا بقیت السلف عبد الرحمن بن عبید الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ، ان کے بھائی ڈاکٹر عبدالعزیز حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، ایک انتہائی معتبر شخصیت اس جلسے کی صدارت کرتی ہوئی، یہ ہم سب کے لیے بڑی ناز اور بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ آج میں ان سے جب ملنے گیا، بارش بڑی تیز ہو رہی تھی، باوجود اس کے جب ملنے گیا تو انہوں نے کہا آپ تو مشکور نہیں ہیں۔ تو میں تھوڑے سے اس میں کنفیوژن میں پڑ گیا، شیخ میں آپ کا تو مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ کہنے لگے نہیں، وہ مشکور شکر والا مشکور، کہ مطلب آپ کو شکر تو نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے، آپ نے شکر بھی نہیں ڈالی کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل شکر نہیں پیتے، اور آپ نے شیشے میں ڈھال کر کے وہ چائے کی پیالی یا چائے کا گلاس کسی کو بھی دیا اور اس نے چکھی، اس چائے کو تھوڑی سی چسکی لی، فوراً وہ بولے گا یار یہ چائے میں آپ نے شکر نہیں ڈالی، یہ شکر آپ بھول گئے۔ یعنی کچھ نہیں ہے اس میں سوائے پانی کے اور سوائے اس چائے کی پتی کے، لیکن ہر بچہ غیر معقول شخص بھی دیکھے گا، پیے گا تو کہے گا یہ چائے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بولو۔ آپ لاکھ اب میں آپ کو اس مثال کا وہ بتا رہا ہوں کہ یہ مثال کیوں دی جاتی ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ بالکل یہی حال نمازوں کا بھی ہے۔ آپ سینت سینت کر کے رکوع کریں، بڑے استقلال، بڑے اہتمام کے ساتھ سجدے کریں، پورا قرآن پڑھ ڈالیں، سوائے پورا قرآن پڑھ ڈالیں، سوائے سورہ فاتحہ کے، قل هو اللہ سے لے کر قل اعوذ برب الفلق سے لے کر کے پورا سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر الف لام میم سے لے کر کے والناس کی سین تک پڑھ ڈالیں، اور آپ سجدہ بھی کر لیں، رکوع بھی کر لیں، بڑے
माशाअल्लाह तबारक अल्लाह हर आदमी कहेगा नमाजी, लेकिन अगर आपने उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो आप बताएं वो नमाज हो जाएगी? कोई भी दुनिया का माकूल आदमी नहीं कहेगा कि उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों? उसने सूरह फातिहा उसके अंदर नहीं पढ़ी। बिल्कुल यही मिसाल है अजीजान मोहतरम, चाय की पत्ती नहीं डली तो उसको कोई चाय नहीं कहेगा, चाहे वो कितने भी इलायची लौंग से भरी हुई हो। लेकिन इसी तरह से सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ी आपने तो कोई भी नमाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई भी नमाज मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फला सलात लह, उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज नहीं होती। वो फर्ज हो, नफिल हो, अकेले हो, मुनफरिद हो, खल्फल इमाम हो या अकेले पढ़े, कुछ भी उसकी नमाज नहीं होती। अजीज़ान गिरामी, अब आइए क्या बात है सूरह फातिहा में जिसकी ये आजमत और जिसको सबे मसानी भी कहा गया, जिस सूरत के बारे में आता है ये 2-2 मर्तबा नाजिल हुई है, जिब्रील इसे 2-2 मर्तबा लेकर के आए। इसकी तो बड़ी खुसूसियतें हैं, मैं उन खुसूसियतों में नई तफसीलात में जाना चाहता। अलबत्ता जो मेरा मौजू है मैं वहां से लूंगा, उस मौजू को मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। इहदिनस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं ना आप नमाज में, उसके बाद क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा। कहते हैं कि नहीं, यह है तर्जमा सिरात मुस्तकीम। अब सिरात क्या है और मुस्तकीम क्या है? अल्लाह फरमाता सिरात मुस्तकीम, सिरात तो कहते हैं रास्ते को, राह को, रोड को या शारे को अरबी में बोलते सिरात, और मुस्तकीम कहते बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम, यानी बिल्कुल सीधी सीधी लकीर जैसे खींची हुई हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज से कुरान करीम के हवाले से सिरात मुस्तकीम का तारुफ कराया है। और कुर्बान जाएं अपने नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहो सल्लल्लाहु। हमें ये कहने की जरूरत न कर पड़ेगी पढ़िए दरूद, जब भूल जाएं तो कहें पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और पढ़ें लंबी लंबे पुर, फिर नहीं याद आया फिर मौलवी कहता एक दफा और झूम झूम के पढ़ी, फिर नहीं याद आया फिर कहेगा रसूल और आले रसूल पर एक मर्तबा और पढ़ी, इतने में उसका गुटका उटका सब खत्म हो जाता है। सब हमें ना कहना पड़े, क्योंकि हम नबी कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपका नाम सुनकर दरूद पढ़ने को फर्ज समझते हैं। ना कोई पढ़े तो वो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ फरमाई है कि वो हिला को बर्बाद हो जाए, ये हमारे नबी का फतवा है। जबकि भारत के नहीं बल्कि हाँ बर्रे सगीर के मुफ्तियों ने यह फतवा दिया है कि एक दफा पढ़ लिया फर्ज अदा हो गया, उसके बाद पढ़े ना पढ़े कोई हर्ज नहीं है। तब क्या करे? अंगूठे चूमने पे लगा दिया है, ना पढ़ो चलो चूमो, चुप 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 अंगूठे चूम। ये है सिराते मुस्तकीम से इन्हिराफ। मैं बताऊंगा भी, जल्दबाजी ना करो। आज मैं इंशाअल्लाह सिराते मुस्तकीम की वो तशरीह और वो वजाहत करके जाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो रब का कुरान बोलेगा या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बोलेगा। बहुत धींगा मस्तियां हो गई। मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम बर्रे सगीर या जो जहां जहां भी दुनिया में उर्दू बोली जाती है और हमारी जुबान समझने वाले मौजूद हैं, उलमा हो आवाम हो, कि यारो सिराते मुस्तकीम को अपनाओ। आओ सिराते मुस्तकीम क्या है जिसे नबी ने बयान किया है, रसूल ने बयान किया, अल्लाह ने बयान किया, उसको समझो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि खत्तलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन के ऊपर अपनी उंगली मुबारक से, शहादत की इस उंगली से एक लकीर खींची, लंबी सी लकीर खींची, लंबी सी। और वो न भी मिसाल दे करके समझाएं, फिर भी अल्लाह अकबर, अल्लाह के उस पैगाम को उन्होंने अपनी उम्मत तक पहुंचाया है। बोलो पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अल्लाह अकबर। लेकिन
کیا بات ہے! بڑے سے بڑے خیر و برکات کے حاصل کرنے کے طریقوں کو اللہ کے نبی نے بہت کم مثالوں سے سمجھایا ہے، لیکن صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ نبی کائنات نے اپنی امت کو، مردوں کو، عورتوں کو کتنی گہرائی اور کتنی حکمت سے سمجھا دیا کہ جاہل سے جاہل ان پڑھ آدمی کے بھی سمجھ میں وہ آ جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، حضرت جابر کہتے ہیں بیچ میں، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، اور دو لکیریں اس بیچ کے لائن، اس جو لکیر تھی بیچ کی، اس بیچ کے دائیں طرف دو لکیریں کھینچی، اور اس لکیر کے بائیں طرف آپ نے دو لکیریں کھینچی، یعنی دو ادھر اور دو دائیں اور دو بولو بائیں۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ نبی رحمت نے چار ہی لکیریں کیوں کھینچی، یہ بحث میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ یہ ضرور میری سمجھ میں آتی ہے باتیں، چار چوپٹا ناک ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بھی چار یار بھی ہیں۔ بہرحال خیر یہ سب زبانی بحث اور زبانی اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت جابر نے فرمایا دو لکیریں دائیں دو لکیریں بائیں، اور پہلے سے ایک لکیر بیچ میں، اور پھر آپ نے اس بیچ والی لکیر پر اپنے اس شہادت کی انگلی کو رکھتے ہوئے فرمایا، اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں سنو، بیچ کی انگلی، یہ جو ہے بیچ کی جو لکیر تھی، اس کے اوپر انگلی رکھ کے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سیدھی لکیر مجھ تک پہنچنے والی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، تو تم اسی صراط مستقیم کی اتبعوہ، پیروی کرو، اتباع کرو، اسی کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ دائیں اور یہ بائیں جو دو دو لکیریں ہیں، یہ سبل ہیں، یہ راستے ہیں، ان پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ، سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے اس بات کی تمہیں وصیت کی، وصیت نامہ ہمیشہ نہیں لکھا پڑھا جاتا ہے، وصیت آخری دن، سانس کی آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات میں ایک بندہ وصیت لکھتا ہے، یہ میری وصیت ہے، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا قرضہ، اتنا فلاں، اتنی مسجد کو، اتنے مدرسے کو، اتنے اوقاف کو دیا جائے۔ وصیت بہت اہم ہوتی، تو یہ اللہ کی وصیت ہے کہ اے میرے بندو، اس صراط مستقیم پر جو لمبی سی لکیر ہے اس کی پیروی کرو، دائیں بائیں جو اس کے چاروں لکیریں ہیں یہ گمراہیت اور شیطان اس کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کی پیروی نہ۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تعارف کروایا صراط مستقیم۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو جنت کی راہ ہے، جو اللہ کی راہ ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، طریقت حاصل کرنا ہے، نجابت حاصل کرنا ہے، ولایت حاصل کرنا ہے، نبی کا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے خسارے اور ٹوٹے سے بچنا ہے، اور خیر و بھلائی سے قریب ہونا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، دائیں بائیں نہ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہی اللہ کو کہہ دینا تھا کہ اے لوگو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، بس آگے وَلَا تَتَّبِعُوا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ پوزیٹیو بات کریں، کیا کریں؟ مثبت بات کریں، بس آپ اپنی بات کر دیں، لوگوں کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اختلاف پیدا ہوگا، پیشانیوں پہ سلوٹیں آئیں گی، حالات بڑے نازک ہیں، خراب ہیں، اوقاف نے دم توڑا ہوا، کمر سیدھی کھڑی ہوئی ہے، اور مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ملک کا یہ حال ہے، اسرائیل ادھر ڈھکیل رہا ہے، غزہ ادھر چل رہا ہے، ادھر بھارتی مسلمان پریشان، وہ پریشان، پتہ نہیں کیسے۔ اللہ کے بندو مجھے ایک بات بتاؤ،
کینسر کے مریض کو اگر آپ خمیرہ گاؤ زبان کھلائیں، پستہ بادام ہماری مائیں بہنیں پیس پیس کے، اللہ نہ کرے ان کا کوئی بھائی، ان کا شوہر یا ان کے رشتے، ان کا کوئی اللہ نہ کرے ہزار بار کوئی اگر اس مرض کا دشمن بھی نہ اس میں مبتلا ہو، بہرحال اگر کوئی مبتلا ہو جائے اور حکیم صاحب اسے بڑی بڑی دوائیں، بڑے بڑے خمیرہ گاؤں زبان اور دودھ اور دہی اور جناب بادام اور پستے بولیں کہ اس کو کوٹ کوٹ کر کے کھلاؤ پلاؤ، اور اس کو کوٹ کوٹ کے کھلایا جائے پلایا جائے، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمام سب چیزوں کے کھانے سے اس کا کینسر دور ہو جائے گا؟ وہ صحیح ہو جائے گا؟ وہ تندرست ہو سکتا ہے؟ بولو ہمیں، اس کو تو کینسر کی بیماری ہے، جب تک وہ کینسر کی بیماری دور نہیں ہوگی یہ پورا بادام، یہ پستہ، یہ میوے، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ دودھ، یہ سارے پوائزن ہو جائیں گے، زہر ہو جائیں گے، وہ کبھی صحت نہیں پا سکتا۔ اسے درست کرنا ہے تو سب سے پہلے اس بیچارے کا کینسر دور کیا جائے۔ آج اس امت کے اندر مختلف قسم کے کینسر لگے ہوئے ہیں، کینسر کا مرض پھیلا ہوا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ ٹوپی لگایا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، نماز کے گھٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دل جہنم ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا، جو سر بس سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم۔ آج امت کے اکثریت کا یہ حال ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے کوئی فائدہ بولو نہیں ہوگا، اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اندر سے اس کا علاج نہیں ہوگا اور اس کے کینسر کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک کوئی بھی طاقتور گولی یا کوئی بھی طاقتور غذا اسے کوئی نفع نہیں پہنچے۔ اسلام نے اس کینسر کا علاج کیا، اسلام نے اس بنیادوں کو اپنے بندوں کو، اب اللہ نے اپنے بندوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے، جن بنیادوں جن راہوں سے آج شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، آپس میں اختلافات ڈال دیے، آپس میں مفاد پرستیاں ڈال دیں، آپس میں جناب علی منہ دیکھی بات کرنے والا بنا دیا ہم کو، کہ جیسا دیش ویسا بھیس چلتے رہو۔ اسلام نے اس کی اجازت ہم کو نہیں دی ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں کو روکو اور بھلائیوں کو حکم دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دیش میں، اپنے ملک میں امن کی استھاپنا کیسے ہو سکتی ہے، ظالموں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ان کے ظلم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کے ظلم کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کی ریشہ دوانیوں کو مٹایا کیسے جا سکتا ہے، ان کے ناانصافیوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ظالم آج ہمارے اوپر سر چڑھ کر کے ہمیں صحیح کرنے کی دعوے کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ بے شک صحیح ہونے کی ضرورت ہے، مشورہ تمہارا صحیح ہے، ہمیں موقع دو، ہم انشاءاللہ آپس میں اصلاح کریں گے، ہم وہ پاور وہ طاقت حاصل کریں گے جو پاور اور طاقت اللہ کی ہمارے سے روٹھی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اللہ کا غضب ہمارے اوپر اترا ہوا ہے، ہمیں تھوڑا سا موقع دو، سمجھو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اب کب سمجھو گے؟ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، آج بھی آپ غیر اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ غیر اللہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو خود بھی مر سڑ گل گئے، سب کچھ ختم ہو گئے، پھر بھی آج آپ ان کو مددگار، فلانی مشکل کچھا اور پتنی حاجت روا اور پتنی کیا کیا سمجھے بیٹھے ہوئے اللہ کے مقابلے میں۔ تمہیں کوئی بچا رہا ہے؟ وہ جو ایک فقیر تھا، کہتے ہیں کہ فقیر نہیں، پاگل خانے میں جب نہرو جی مشاہدہ کرنے کے لیے، دورہ کرنے کے لیے پاگل خانے میں گئے تو جا رہے تھے، ایک پیڑ پر ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا، ادھری سے گزرے، شیروانی اورانی تو پہنتے تھے نہرو جی، تو اس پاگل نے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ نہرو جی گئے، وہ تھوڑا نیچے آیا، اس نے کہا کون ہو؟ کہا کون ہو؟ تو نہرو جی نے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، پرائم منسٹر ہوں۔ تو اس نے کہا آہستہ بولو۔ کہا کیوں؟ کہا باہر میں نے بھی یہی کہا تھا۔
باہر میں نے بھی یہی کہا تھا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو عزیزان محترم، کب سدھرو گے؟ کب صحیح ہوں گے؟ صراط مستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے، آپ کو بتایا بھی ہے. اس کا تعارف بھی قرآن کے اندر موجود ہے. نبی نے عملی طور پر، صحابہ نے عملی طور پر پیش کیا. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. اپنے آپ کو سلطان الہند بن رہے ہیں، سلطان الملک بن رہے ہیں، فقیر الملک بن رہے ہیں. کسی کو کسی کے دعویٰ کرنے سے کوئی آدمی وہ ہو جاتا ہے؟ اور جوتے الگ پڑ رہے ہیں. کوئی ہم کو نہ بادشاہ بتا رہا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ایت، نہ کوئی بیعت، نہ کوئی سجادہ نشین، نہ کوئی درگاہی، نہ کوئی مداری، نہ کوئی قبوری. کوئی بچانے آ رہا ہے؟ سمجھو ذرا، میری بات کو برا نہیں لگنا چاہیے، نہ ماننا. میں یہ سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. برائیوں سے رکو. سب سے بڑی برائی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا. ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں، یہ الگ چیز ہے، لیکن انہیں اللہ کا ساجیدار بنائیں، انہیں اللہ کا شریک بنائیں، اللہ کی عبادتوں میں ان کو پارٹنر بنائیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یاد رکھو، وہ بیوی نہیں ہوتی جو بیوی اپنے شوہر کے بسترے میں کسی غیر مرد کو شریک کرے، ساجیدار بنائے. وہ کتنی ہی وفادار کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی ملنسار کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی شوہر کے پاؤں سر دبانے والی کیوں نہ ہو، بہترین کھانے پکانے والی، کپڑا دھلنے والی، پریس کرنے والی، فرما بردار، مطیع، حکم ماننے والی، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس نے ایک دفعہ بھی اپنے بسترے پر کسی غیر مرد کو سلایا تو ہمیشہ کے لیے اس کی یہ تمام وفائیں اور اس کی یہ تمام ملنساریاں اور اس کے تمام خدمات شوہر لمحے کے اندر ختم کر کے، لات مار کر کے اس کو دروازے سے باہر کرتا ہے. بولو کرتا ہے کہ نہ اسے اس کی ملنساری یاد آئے گی، نہ اس کا کھانا پکانا، نہ اس کی خدمت، نہ اس کا بھولا پن، نہ اس کا حسین و خوبصورت چہرہ. بیاہ کے لایا ہے، 2 کروڑ 2 لاکھ 10 لاکھ پیسے دے کر کے لایا ہے، مہر دے کے لایا ہے، لات مار کر کے باہر کرے گا کہ ایسی طوائف کی مجھے ضرورت ہے؟ بولو. آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، داڑیاں رکھیں، نمازیں گھٹے بنائیں، سب کچھ کریں. آپ ایک دفعہ بھی کسی درگاہ، کسی مزار، کسی چھتے، کسی علم چبوترے پر آپ نے ماتھا ٹیکا یا انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کے پکارا، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ نبی نے فرمایا، نہ صحابہ نے فرمایا، نہ ابو بکر کا فرمان ہے، نہ عمر کا فرمان ہے، نہ عثمان کا فرمان ہے، نہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا فرمان ہے، نہ کسی صحابہ. کسی کا یہ عمل، کسی کا یہ دین، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. یہ بتانے کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان بہت سارے سے بھولے بھالے لوگ موجود ہیں جنہیں ہاتھ پکڑ کر کے بھی سمجھایا جاتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، تو تھوڑا تھپڑ مارنا پڑتا ہے، تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے. اب ایسے نہیں سمجھ تو ایسے سمجھ. تجھے ہم جنت کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو جہنم کی طرف بھاگا جا رہا، باولا بنا ہوا ہے. عزیزان گرامی، بڑی دل تڑپتا ہے. اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں اور اے میرے مولوی حضرات، مدارس کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دینے والوں، اللہ کے لیے سدھر جاؤ. آپ سدھرو، آپ کا سدھرنا امت کا سدھرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی. قرآن و سنت کو لائحہ عمل بناؤ، صراط مستقیم کا تعارف کرواؤ. صراط مستقیم کیا ہے؟ ایسے ایسے ضمیر فروش، دین فروش مولوی موجود ہیں کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھال متی سے رشتہ جوڑا، نہ قرآن نہ حدیث. اپنے بنائے ہوئے للو پنچو جمن سبراتی کو صراط مستقیم بتاتے ہیں. صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے، صراط. عجیب و غریب معاملہ ہے. ہمارے دیش کے اندر کچھ ایسے ایک طبقہ موجود ہیں جو تمام خداؤں کا مرکز اور سینٹر بھارت ہی کو بنائے ہوئے ہے. نہ امریکہ میں وہ موجود ہیں، نہ چائنا میں، نہ جاپان میں. جہاں نہیں وہاں ترقی، اور جہاں یہ بیٹھے ہیں وہاں تنزلی ہیں. اللہ کی قسم. ایسے ہی ہمارے کلمہ پڑھنے والوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے سب کا سارے اولیاء اللہ بھارت ہی کے اندر اپستھت ہوئے ہیں. بقیہ کہیں نہیں ولی اللہ، نہ چائنا میں، نہ امریکہ میں، نہ سعودیہ میں، نہ کہیں نہیں موجود ہیں. یہی موجود ہیں کیونکہ ایسے احمق موجود ہیں
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت. میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے لیے دل کا درد ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. سمجھو اس کو، اللہ کی قسم. رب کائنات کے قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ بے غیرتی کیوں ہے؟ کیوں یہ انحراف ہے اللہ کے قرآن سے؟ کیوں یہ انحراف ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ کیوں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور اے مسلمانوں، تمہارے عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ جو مرنے کے بعد نہ اپنا غسل کر سکا، نہ اپنا کپڑا اتار سکا، نہ خود چل کے قبرستان جا سکا، لوگوں نے اس کے کپڑے اتارے، اس کے پوتڑے دھلے، اس کے پیخانے پیشاب کو صاف کیا، لوگوں نے اسے کپڑے اتار کر اس کو کفن پہنایا اور اسے کندھوں پہ لاد کر نومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا. تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ قبر کے نیچے پہنچتے ہی کرامتوں کا سوتا ابل پڑا. واہ بھائی واہ، زندہ باد ہندوستان، زندہ باد کے مسلمانوں تمہارے واہ. کب سمجھ میں آئے گی؟ کب اپنے رب کو پہچانو گے؟ کب اللہ نے جو صراط مستقیم جو صبح و شام رکھتے ہو اور نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کھوٹ ہے، اسی لیے آپ کو نہیں مل رہا ہے. آپ صرف زبانی طور پر کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے کتنا کلیئر کٹ میں آپ کو صراط مستقیم سمجھا دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے اب کوئی نہیں سمجھا سکتا. اللہ کی قسم، 24 گھنٹے کی نمازوں میں آپ، نفلوں میں آپ، فرضوں میں آپ، ہر جگہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، لیکن آپ صراط مستقیم سے کیوں بھٹکے؟ اگر سب ایک راستے پہ چل رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو غلط راہوں پر بتا کیوں رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے تم راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ راستے سے بھٹک گئے، وہ کہہ رہا ہے ہماری جماعت صراط مستقیم پر ہے، وہ کہہ رہا ہے ہماری جماعت صراط مستقیم پر ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا فرقہ صراط مستقیم پر ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے مفتی صاحب، ہمارے علامہ صاحب صراط مستقیم پر ہیں. بس ہر آدمی کیوں؟ اگر ایک ہی رخ پر سب جا رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں صراط مستقیم کی سمجھ نہیں ہے. الگ الگ ٹولیاں بنا کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم کا ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، جس پر اللہ کا فرمان ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ ہے صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کری. آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کلمات دعا سکھائی، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگی. اللہ دعا کے کلمات رب نے سکھائے، آپ نے، نبی نے نہیں کہے. رب نے اپنے نبی کے زبان پر امت کو، اپنے بندوں کو بتلایا ہے، نبی نے اپنی امت کو سمجھایا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بات ختم ہو گئی تھی. منفی باتیں سمجھانے سے منع کرنے والوں، کان کے ڈاٹ کھول کر میری قرآن کی اگلی آیتوں کو سنو. صرف میٹھے 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 بن کے شوگر پیشنٹ بن گئے، تو امت کو بھی شوگر پیشنٹ بنا دیا. مرچیاں کھاؤ ذرا ہم جیسے لوگوں سے، شوگر کیا اور بلڈ پریشر ذرا کم ہوگا، صحیح ہو جاؤ گے. مرچی دے رہا ہوں میں. صراط المستقیم، وہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. آگے سنو، آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے بچوں؟ صراط الذین ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہاں بھی اسٹاپ لو تھوڑی دیر کے. اللہ صراط مستقیم کی وضاحت فرما رہا ہے. میرے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اے اللہ کون سا صراط مستقیم؟ رب نے پہچان بتائی، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ وہ صراط مستقیم جس پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، جس پر تیرے انعامات، بخشش، رحمت، کرم، نوازش، عنایات ہوئے ہیں. وہ صراط مستقیم جس ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں. انعمت علیہم، انعمت وہ صراط مستقیم جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں. اب قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، تو بتا کس پر اللہ کے انعامات ہیں؟ کن کن لوگوں کے اوپر اللہ کے انعامات ہیں؟ رب نے دوسری سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ
جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سنو ڈیفینیشن کیا ہے، جو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ علامت اور یہ پہچان قرآن کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ کوئی دنیا کا مفتی، مائی کا لال، کسی بھی مذہب کا صدر، سیکریٹری، سردار، شیخ الاسلام اور شیخ العلماء الکل فی الکل جلبی کچھ بھی کہہ لو، کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، فَأُولَئِكَ تو وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے، ان لوگوں کی صفوں میں ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کون لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کریں گے ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ جو نبی ہوں گے، جو رسول ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جو صالحین نیکوکار ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ انہیں مقام اور رتبہ عطا فرمائے گا، ان کا حشر فرمائے گا۔ کلیئر؟ نبیوں کے جھنڈوں کے نیچے آنا چاہتے ہو؟ صدیقین، جو سچ، صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ تو بھی صحیح، میں بھی صحیح۔ صدیقین ان کو کہتے ہیں اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ صدیقین ان کو کہیں گے، بیوی اس کو کہیں گے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں، آپ بھی بولو میرے شوہر ہیں۔ اگر بیوی یہ لفظ بھی ہی میں بے بڑھا دے، ایک لفظ بڑھا دے، ایک حرف، لفظ ہی کو بھی بنا دے، آپ کا پارا تو ایسا گرم ہوگا جیسے آپ کو کسی چولہے پہ بٹھا دیا گیا توے پہ گرم گرم، اچھل جائیں گے۔ بیگم کیا کہہ رہی ہو تو؟ وہ کہہ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کرا، تیرا بے بڑھا دیا، بیوقوفی کا بے یا بدی کا بے، ہی کو بھی کر دیا، آپ کے کان گرم ہو جائیں گے، چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ مطلب اس کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو تمہارا شوہر ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بھی میں ہی میں با نہ بڑھاؤ۔ جس طرح آپ کو بیوی کا بھی کہنا غلط اور آپ کو برا لگتا ہے، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، اور کسی کو اپنا داتا اور کسی کو اپنا کہنا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، شریک کرنا بھی اس سے کہیں زیادہ برا لگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس لیے اللہ صدیقین میں وہ سچی بیوی نہیں ہے جو بھی کہتی ہے۔ صدیقین کی تعریف میں حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ اور مقام، جن کا رتبہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ کس کا ہے؟ بولو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا، اس کے بعد حضرت علی بن طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ خلفائے اربعہ کہلاتے ہیں، جنہیں جنت کی بشارتیں، خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر عطا فرمائی ہیں، اور ان میں ایک ایک کا ایک ایک رتبہ ہے، ایک ایک مقام ہے، ایک ایک کی فضیلت ہے، جس کے لیے بہرحال کوئی اور وقت اور کوئی اور موقع چاہیے۔ کبھی ایک ایک صحابی، ایک ایک خلیفہ رسول کا مقام اور رتبہ بیان کرنے کے لیے بہرحال اس کے لیے الگ وقت چاہیے۔ لیکن صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ بس مختصر سا، تاکہ آپ کو صدیقین کا بھی تعارف سمجھ میں آئے۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہو وہ بھی ہو نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی کردار اس کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے تشریف لائے، بالکل میں سیرت کے حوالے سے بالکل قریب کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی ٹیک لگا کر کے آپ معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہے، تمام عمائدین قریش مکہ، کفار مکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی معراج اسراء اور معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج میں بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمان پہ گیا، وہاں سے اللہ سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ گیا، وہاں سے میں وہاں گیا، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، بلال کو بھی دیکھا، اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے گھر کو بھی دیکھا، بہت تفصیلات۔
ابو جہل بیٹھا ہوا کان کھجلا رہا. اس کو ملا کہ یار یہ اتنی بڑی گپ، اتنی بڑی جھوٹ، اتنا بڑا چھوڑ، یہ تو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ واقعی پاگل ہو گیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. فوراً کان کھجلاتے ہوئے بھاگا وہاں سے. کہا آج تو ابو بکر کو میں بیڑا پاری کر دوں گا، ان کو آج تو میں انہیں اپنے مذہب میں لے کے آ کے رکھوں گا. فوراً دوڑا گیا، راستے میں ڈھونڈنے لگا، ادھر سے ادھر سے مکے کی گلیوں میں کہیں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. کہا ابو بکر سنو تمہیں ایک بات بتاؤں. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے ابھی تک تو مجھے شک تھا، آج تو بالکل یقین ہو گیا کہ جس کو تم اپنا نبی سمجھتے ہو نا، وہ واقعی جادو اس کے اوپر کیا گیا، وہ پاگل ہے. کہا پاگل آدمی بات کیا کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ تم، فلسطین جانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ اگر ایک تیز رفتار اونٹ سے سفر کیا جائے تو کتنا مہینہ، کتنا دن لگے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا 1.5-2 مہینے لگیں گے جانا اور 1.5-2 مہینے میں آ جانا. کہا واقعی؟ کہاں، ہم سب جانتے ہیں تاجر ہیں، اتنا ٹائم تو لگے گا ہی. کہا سچی بات ہے؟ کہا سچی بات ہے. کہا اور اگر یہ کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں فلسطین گیا اور واپس آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ جھوٹا ہے. کہاں جھوٹا ہے نا؟ کہاں جھوٹا ہے. خوش. کہا سنو، ابھی میں کعبہ سے ہو کے، خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں، تمہارا دوست جو محمد ہے نا صلی اللہ وہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ کر کے لوگوں کو یہی پاٹ پڑھا رہا ہے کہ میں گیا تھا فلسطین اور ایک ہی رات میں واپس بھی آ گیا. اب یہاں دیکھیں کردار، یہاں دیکھیں منہج، یہاں دیکھیں ایمان، اور یہاں دیکھیں صراط مستقیم کیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، یہ نبی کائنات نے یہ بات فرمائی ہے؟ کہاں، اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، محمد نے یہ بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ابو بکر صدیق نے کہا تو قسم کھا. واقعی؟ کہا رب کے، کعبے کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، محمد نے یہ بات کی. کہا پھر قسم کھا، پھر قسم کھا. کہا کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے کانوں نے سنے ہیں محمد یہی کہہ رہے تھے کہ میں فلسطین گیا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ واقعی اگر تو اپنے کہنے میں، قسم کھانے میں سچا ہے، تو میں بھی کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اگر یہ بات کہی ہے تو واقعی وہ فلسطین گئے تھے اور رات ہی میں فلسطین سے واپس بھی آ گئے. اللہ کہا پاگل ہے تو. بولے تو کچھ بھی کہہ لے، ہم تو ان کی ان باتوں کے اوپر بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل آیا تھا اور جبریل چلا گیا، ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ میرا نبی کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آگے پورا واقعہ بیان کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے کیا کہا ابو بکر؟ ابو جہل کے اس سوال پر تم نے کیا کہا؟ تو ابو بکر نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا. تب نبی کائنات کا چہرے مبارک چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق. یہ ہوتی ہے صدیقیت. یہ نہیں کہ یہ ہے وہ ہے فلاں. ارے جہاں رب کا قرآن آ جائے، جہاں نبی کا فرمان آ جائے، بات ختم، سارے فتنے ختم، سارے مولوی عالم فاضل اور سب الگ، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف. ساری کائنات میں سب سے بھاری ہے، یہی ہے صراط مستقیم. زبان سے کہنے سے صراط مستقیم نہیں ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کون لوگ ہیں صراط مستقیم پر چلنے والے؟ جو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نیکوکار جو لوگ ہیں، شہداء جو ہیں، صالحین جو ہیں، ان کے ساتھ صدیقین جو ہیں، نبی جو ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. کن کا؟ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کریں، جو رسول کی اطاعت کریں، وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں. بات ختم تھی میرے عزیزو سورہ فاتحہ کی. واضح ہو چکا تھا صراط مستقیم کیا ہے، جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. بات واضح ہے، پر اللہ اور وضاحت فرما رہا ہے، اور وضاحت فرما رہا ہے، کیونکہ کچھ باقی ہے. اور یہ سنت الہیہ ہے، خیر بھی بیان کرو، شر بھی بیان کرو.
تاکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الناس کانوا یسألون الخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. سوال کون کون سی چیز نیکی ہے، کون کون سی چیز خیر ہے، کون کون سی چیز سے رتبہ ملے. لیکن میں اللہ کے نبی سے خیر نہیں پوچھتا تھا، میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. اللہ کے نبی شر کیسے آئے گا، وہ شر کیسا ہے، وہ شر کیوں آئے گا، اور پوچھتا تھا. تو اللہ کے نبی مجھے بتاتے تھے. کیوں پوچھتا تھا؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں اس شر کے اندر نیکی سمجھ کر ہم داخل ہو جائیں، شراب کو من و سلوہ سمجھ کے گھونٹ لیں. اس لیے میں وہ شر کی باتیں بھی پوچھا کرتا تھا. اس لیے یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کلمہ اللہ نے پڑھایا بھی تو سب سے پہلے شر بتایا ہے، پھر خیر کی تعلیم دی ہے. مسلمانوں نقطے کے اوپر غور کرو. مولوی حضرات، علماء حضرات جو لوگوں کو گمراہیت کے اور ضلالت کے دلدلوں میں لے جا کے گھسیڑتے ہو. اللہ نے پہلے کہا لا الہ، لا کی جو تلوار ہے غیر اللہ کی تمام گردنوں پہ چل رہی ہے. لا الہ، کوئی بھی پج کے لائق نہیں ہے. زمین ہو، سورج ہو، آسمان ہو، دیو ہو، دیوتا ہو، آدمی ہو، انسان ہو، پیر ہو، نبی ہو، شہید ہو، ولی ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، مٹی ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، دریا ہو، ناگ ہو، سانپ ہو، بچھو ہو. لا الہ، کسی کی بھی پوجا نہیں ہے. کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہ جتنے بھی پوجے جا رہے ہیں یہ سارے کے ساری عبادتیں جھوٹی، اور تمام پج جھوٹے اور پوجنے والے بھی جھوٹے. سچا کون ہے؟ الا اللہ. کون ہے؟ سوائے اس اللہ کے جو ساری کائنات کا مالک و مولا ہے، اسی کی پوجا ہے. بقیہ کسی کی پوجا بولو. یہ علل اعلان ڈکے کی چوٹ پر یہی صراط مستقیم ہے، یہی بہترین اور سیدھا سیمنٹڈ ایشور پرماتما کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے. اس کے علاوہ رب کا تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود بولو. ہاں، اپنے آگ کو آگ میں جلا لو، آگ کے اوپر لوٹ لو، انگاروں کے اوپر کودو، ناچو، بدن کو پھاڑو پھوڑو، ٹھنڈی گرمی سب میں خوب تپسیا، جنگل بھوکے مرو. سب غلط راستے ہیں. صراط مستقیم رب کو پانے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ مجاوری کرو، درگاہوں، چلوں، چبوتروں کی عبادت اور پوجا کرو، وہاں دانوں دکشن. یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے. سنو، اسی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کی راہوں پہ نہ چلا جن کے اوپر تیری پھٹکار پڑی ہے، دھتکار پڑی ہے، جو ملعون ہیں، لعنتی ہیں. کون ہیں وہ؟ پتہ ہے مسلمانوں؟ سنو وہ کون ہیں. وہ اسی زمین کے اوپر رہنے والی یہ قوم ہے جسے جوس کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ کی دھتکار ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقبوا، جہاں بھی جائیں گے یہ ذلت و رسوائی ان کے مقدر ہوگی چہروں پر. اب آپ کہو گے بھی غزہ میں یہ کیوں ہو رہا، وہ رہا، بہت سارے لوگ بگنے بجاتے خوب بڑے کلیجے ٹھنڈے کر، سعودی عرب ہے تو سعودی عرب ہے تو سعودی عرب فلاں تو ڈھکاں، یہ ہے وہ دنیا بھر کا گالی دے کر کے پیٹ ٹھنڈا کر لیتے ہیں. ارے عقل کے پیدلو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اب یہ دیکھیے آپ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو ہیں. اب پتہ نہیں، پھر ہم نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، بیاہ ہو رہا ہے یا پوجا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن کسی بھی چیز میں مال کو صرف کرنا، خرچ کرنا بیجا طور پر، یہ بھی صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا معاملہ ہے. اس کے اوپر نہ کسی نبی کا. اگر مسلمان ہیں اور یہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں کہ اللہ اور اس کے رسول اگر ایمان لاتے ہو تو اس کا حکم نہیں دیا ہے انہوں نے شادی اور بیاہ میں. خیر وہ موضوع کہیں چینج نہ ہو جائے، میں دوسری طرف نہ چلا جاؤں، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن کیا کریں، آپ غزہ کے اوپر رو رہے ہیں، ہم ان کے اوپر رو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہودی پیٹ رہا ہے، ٹھونک رہا ہے، مار رہا ہے، ڈھکیل رہا ہے، یہی وجہ ہے. اب تم کہو گے کہ وہ بیچارے تو فلانے ہیں، ڈھکانے. ارے وہ فلانے ڈھکانے جب کسی کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے. میں ایک واقعہ اکثر و بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں کہ کسی میڈک کی کسی چوہے کے ساتھ دوستی ہو گئی.
تو میڈک نے کہا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور کبھی کبھی تمہاری یاد آتی ہے تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، تم پانی میں ہوتے ہو، میں پانی میں ہوتا ہوں، تم خشکی میں ہوتے ہو، تو ملنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ بناؤ۔ تو میڈک رام نے کہا ایسا ہے کہ ایک دھاگا ڈھونڈتے ہیں، دھاگے کا ایک سرا میں اپنے پیر میں باندھ لیتا ہوں، دوسرا سرا تم اپنے دم میں باندھ لو، جب محبت شباب پہ آئے، چرائے، تو تم دم ہلانا، میں پیر ہلاؤں گا، سمجھ جائیں گے ملنا چاہتے ہیں، میں پانی سے باہر آ جاؤں گا، تم بل سے باہر آ جانا، اس طرح دوستی گانٹھ لیں گے، سیر و تفریح کریں گے، پکنک منائیں گے، گھومیں گے، ٹہلیں گے، سب کچھ کریں گے، انجوائے کریں گے، دوستی کر لی، دھاگا باندھ لیا، اس نے دم میں، اس نے باندھ لیا میڈک نے پیر میں، دونوں اپنے اپنے رستے، ایک دفعہ موقع ملا، دم ہلنا شروع ہوئے اس کے، اور پیر میں اس کی رسی ہلی، سمجھ گیا کہ دوست نے یاد کیا، وہ پانی سے نکلا، ادھر چوہے رام نکلے پانی سے، بل سے باہر، اور دونوں جا ہی رہتے، اتنے میں ایک شکاری پرندہ جو ہے، وہ جو اڑتا رہتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ چیل، کیا کہتے ہیں؟ باغ، ہاں جی، اسی کو چیل بھی کہتے ہیں، باغ ہو یا چیل ہو، وہ اپنے شکار کی تلاش میں، وہ الگ بیٹھا ہوا اڑ رہا تھا، دیکھا ایک طرف سے چوہا، ایک طرف سے میڈک، اس کو لالچ لگی، وہیں سے اس نے نیچے سے پرندہ اوپر سے آیا، ٹپ سے پکڑا چوہے کو بھی، چوہا اس کی مرغوب غذا ہے، چوہے کو پکڑا، لے کے اڑا، اب جب چوہے کو لے کے اوپر اڑا تو اس کے ساتھ ساتھ میڈک بھی لٹکا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا یار چوہا تو چیل کا مرغوب کھانا ہے، وہ تو اڑا چوہے کو لے کے جا رہا ہے، چیل جا رہی ہے، یہ میڈک کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس نے بیعت کی دی ہے، اسی کی دوستی میں جا رہا ہے۔ تو پیار کرو تو ایسے لوگوں سے جو جنت میں لے جانے والے، ہم فقیروں سے کرو، جن کے جہنم کا، جن کی جنت کا کچھ پتہ ہی نہیں، ان سے آپ لب لگائے ہیں بیعت کرنے، جن کا اپنا ہی پتہ نہیں جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، حرام خور ہیں۔ تو ایسے نہ رشتے جوڑو کہ کہیں وہی میڈک والا حشر ہو کہ حضرت میڈک بھی اڑے جا رہے ہیں، لو دوستی میں، محبت میں، چل بیٹا، گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو، جنت صراط مستقیم، جنت کا راستہ ہے، رب نے بتایا ہے اگر تم بھٹکو گے تو جہنم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ، میں نے بتایا تھا عملوں میں، پوری قوم کو بتایا گا، پورے بھارت کو بتایا تھا، ویڈیو چل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، میں نے سمجھایا تھا صراط مستقیم کیا ہے، کھول کھول کے بتایا تھا۔ اللہ نے منع فرمایا صراط مستقیم کیا ہے، تعریف کی، کن لوگوں کی اتباع پیروی کرنی ہے اس کی بھی تعریف کی، پھر کن لوگوں سے بچنا ہے رب نے وہ بھی بتایا ہے۔ کیا؟ یہود، کیا؟ تو جب یہودیوں سے گلے میں گلے ملا کے چلو گے تو بیٹا جہاں یہودی حشر ہوگا وہی تمہارا بھی، بولو، حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ، چادر مبارک کبھی چہرے پہ ڈالتے، کبھی باہر کرتے، کبھی اٹھاتے، کبھی باہر کرتے، اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وفی روایت اتخذوا قبور صالحیہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، دھتکار ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی یا اور ایک روایت میں اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا، لعنت ہوتی ہے انہوں۔ تو ملعون شخص کے اوپر کبھی اللہ کی رحمت نازل، اللہ اسے مٹاتا ہے، اسے اس کے سزا دیتا ہے۔ اور گیہوں کے ساتھ دنیا میں مشہور ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ اگر ہمیں بھی دو چار تھپڑ مل رہے ہیں تو اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم مصلحتوں کے غلام بنے، منہ میں چیگم ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، یا گٹکا اور پان ڈالے ہوئے منہ پھلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات کرو تو بات نہیں نکلتی ان گٹکا خوروں سے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سدروں نے منہ کے کینسر ہیں، اللہ کی قسم، منہ میں کینسر پیدا، یہ منہ ہے تمہارا، اللہ رسول کا نام لینے کے لیے اللہ نے بنایا، گٹر نہیں بنایا ہے کہ اس کے اندر غلاظتیں پھینکو، یہ غلاظت ہے، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ گٹکے، یہ تمباکو، نوجوان منشیات آج ہندوستان کے کونے کونے، گلی گلی، جناب علی ٹرکوں کے بھاؤ سے کالج یونیورسٹی کے گیٹوں پر بکتے ہیں، فری میں بچوں کو، قابل بچوں کو برباد کرنے کے لیے۔ یہ بھی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ کس کس چیز کی طرف نہیں؟ صراط مستقیم ایمان اور عقیدے کی اصلاح سے لے کر سماج اور معاشرے کے تمام بگاڑ کو صراط مستقیم شامل ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ اکبر، سیدۃ نساء الجنہ، جنت کے تمام خواتین کی، عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا، حیا اور شرم کی پیکرے شرم و حیا، جن کے آنچلوں کو دیکھ کر شرمندگی اور حیا سے فرشتے بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کن کا نام آیا ہے میری زبان پر، ان کا نکاح فرما رہے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئے نبی کی خدمت پہنچے، ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے نبی مجھے فاطمہ سے شادی کر۔ آپ نے فرمایا مہر لاؤ، مہر لاؤ۔ نبی کی گود میں علی نے بھی پرورش پائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ آج اگر ہمارے سامنے ایسا مسئلہ آ جائے نا تو ہم نہ جانے کتنے شکوک و شبہات اور اوہام کے دلدلوں میں جا کے پھنسیں گے۔ ارے یہ ہمارے گھروں میں پل کر یہی ناک بنا ہوا ہماری بیٹی پہ آنکھ رکھے ہوئے، بولو کہیں گے کہ نہیں کہیں؟ لیکن نہیں، وہ پے کرے شرم و حیا، وہ طہارتوں اور پاکیزگی کے پے کر تھے، وہ سراپا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہر لاؤ، کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا لاؤ مہر، بغیر مہر کے میں کیسے فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں؟ یہ ہے نبوی طریقہ، یہ ہے صراط مستقیم جو نبی بنیاد معاشرے اور سماج کی اصلاح کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ کس طرح سے میاں بیوی ملتے ہیں اور پھر ان سے اولاد پیدا ہوتی، اور کس طرح سے صالح بیج پڑتی ہے تو صالح درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کہہ رہے مہر لاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درع، جو جنگ میں لڑائی کا جو ساز و سامان تھا، لے کے بازار مدینہ کی طرف گئے۔ حضرت عثمان غنی ادھر سے آ رہے تھے، کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہ درع بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے شادی کرنی ہے، نبی نے مہر مانگا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے بیچ دو۔ کہنے لگے لے لو، جو مارکیٹ کا دام ہے دے دو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کیا کمی تھی؟ جب انہوں نے یہ سنا فاطمہ الزہرا سے شادی ہونی ہے، دلوں میں تو پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ پٹاخے نہیں، اللہ لعنت ہو لوگ پٹاخوں پر، ایسے پٹاخوں پر لعنت ہو۔ یہ نہ کوئی کہے میں نے کسی کو لعنت کیا ہے، معاذ اللہ بھیا ذرا سوچ سمجھ کے، ایسے پٹاخوں کو اللہ برباد کیا، پٹاخوں کو اللہ بولو۔ ہاں نہیں، آج کل بڑا لف دوران چلتا ہے ویڈیو میں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، معراج ربانی نے یہ کہہ دیا، معراج، اس لیے میں وضاحت کر دے رہا ہوں۔ دلوں میں یوں سمجھیں خوشیوں کے غبارے پھوٹ رہے، ایک تعبیر یہ بھی کہہ لیں آپ، خوشیوں مسرت کے گل کھل اٹھے۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا تو میرے ساڑو بننے والے ہیں بھائی، تو ساڑو کی یوں بھی مدد کرنی۔ چنانچہ جناب علی لیا اور وہ پیسے لے کر کے دینار اور درہم لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھو یہ جنت کے سردار کی شادی ہو رہی، جنت کے سردار عورت، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا اور سیدہ شباب اہل الجنہ اور جنت کے سرداروں کی ماں کی شادی ہو رہی، حضرت سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اماں کی شادی دیکھو، اور آج ہم منحوسوں کی بھی شادی دیکھو، ہماری بھی شادی دیکھو، نسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں ہمارا، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگما تیلی، ہماری بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ کیسی لڑکی والا بیچارہ ڈھونڈ ڈانٹ کے کہیں اچھا پڑھا لکھا لڑکا پاتا ہے؟ بھیا ہم ایسا کرنے آئے ہیں، حالانکہ لڑکے والے کو چاہیے کہ وہ لڑکی ڈھونڈے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا بلکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے بھارت کی بدقسمتی ہے اور ظالموں کی صحبتوں کا یہ اثر ہے کہ ہم نے الٹا، ہم ہر کام الٹا ہی کرتے ہیں، اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور پتہ نہیں اور بہت ساری مثالیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی والا لڑکا ڈھونڈے اپنی مطلوبہ کو، محبوبہ کو شادی کریں، لیکن یہاں الٹا۔ اب لڑکی والا پایا کوئی اچھا لڑکا کہ بھیا چلو ہماری بیٹی بیاہ دے دیں، اب وہاں لڑکے والے کی لسٹ آتی ہے، اور بعض جگہوں پہ تو لسٹ بڑی خاموشی کی ہوتی ہے۔ ٹھک ٹھک کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ یہاں نیچے کچھ ہے، بہرحال
کیا میں کہہ رہا تھا؟ لسٹ آتی، 2 ویلر، چارپائی، ساکس، موزے، جوتے، چمچے، ڈبے، کتنے پلنگ، کتنی چارپائیاں، کتنے فرنیچرز، کتنا کیا. اور بعض جگہوں پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مانگتے نہیں ہیں. بیٹا سب پتہ ہے مانگتے نہیں ہو، لیکن تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ کیا کہہ رہی ہیں بیٹی والا سمجھ جاتا ہے. تو ایک مسئلہ اس اہل علم کے شہر میں آپ جرت کر کے ہوئے بتاتا جاؤں، جس کو آج ہمارے ہاں جہیز کہا جاتا ہے اور بعض لوگ اس کو دہیج بولتے ہیں. یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ اسلام کے اندر ظلم ہے. اسلام کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ اسلام میں بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں. اسلام کے یہاں لینا بھی جرم ہے اور دینا بھی جرم ہے. شرعی عدالت کے اندر اسلام میں دہیج دینا بھی جرم ہے اور دہیج لینا بھی حرام ہے. اور جن لوگوں نے لیا ہے قیامت کے دن یہ پورے جہیز کا سامان اپنی گردنوں پہ لاد کر اللہ کے سامنے لائیں گے. یہ جمع کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے وہاں، سسرے کو مجبور کر کے یا کسی بھی طریقے سے ہیلے اور بہانے. آپ نے جو جہیز کے سامان لیے یا دیے ہیں، یہ اپنے ان معصوم بچوں کا حق مارا ہے، لڑکوں کا اور سب کا. ان کا حق ہے 4 لاکھ. اب یہاں تو پتہ نہیں کتنا لینے دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے ادھر بہار اور پوروانچل اور سیمانچل اور کون سا سارے چل میں اکثر و بیشتر یہی چلاؤ چل رہا ہے. 10 لاکھ 15 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ برچکائی دی جاتی ہے جہیز کے نام پر. پھر اس کے بعد صوفے، پھر اس کے بعد کرچی، پھر جوتے چپل. اس بھکاری کو دیا، ننگے کو دیتے ہیں کہ اللہ بے ننگے تجھے اس لیے دے رہے ہیں ننگے تاکہ میری بیٹیوں کو تو ستانا نہیں. ظالم مردود جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے. اب آپ کہیں گے ہم نے تو لے لیا مولانا، آپ کریں تو کیا کریں؟ گلے میں تو اٹکی. اب آپ نے تو حرام کہہ دیا. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اہل علم موجود ہیں، سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. میری بیٹیوں، میری ماں بہنوں کے ہاتھ پیلے کر ہونے دے بیٹھی ہوئی ہیں کنواری، اس لیے کہ باپ غریب ہے، وہ پیسے نہیں دے سکتا ہے، وہ اتنا جہیز نہیں دے سکتا ہے. ٹرکوں کے ٹرک لد لد کر کے جا رہے ہیں، بارات جا رہی ہے. یہ کون سی بارات ہے بھیا تمہاری؟ کس نے کہا یہ بارات اسلام کے اندر حلال ہے؟ بارات یہ کون سا لفظ ہے؟ بارات. رات بھر جاتے ہیں، مستنڈی گیری کرتے ہیں، پان سگریٹ گٹکے چائے ہو. لڑکی کے گھر والوں کے سینے پر لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 25 لاکھ 30 لاکھ 10 لاکھ جناب علی قرض چکاتے ہیں. اس کے بھائی لڑکی کے دلہن کے جو بیچاری باپ کسی طرح سے اس کی شادی کرتا ہے، اور یہ مستنڈا دولہا وہاں کمرے میں پہنچ کر وہاں بھی ظلم کرتا ہے کہ بیگم وہ مہر جو بدوایا اسے معاف کر دو ورنہ چارپائی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں جا رہا ہوں. اے بے حیا آدمی، تجھ سے بڑا بے غیرت، پتہ نہیں کیسے تیری شادی نہیں ہونی چاہیے تھی. اصلاً تو مرد ہے ہی نہیں، تو نہ مرد سے بھی بدتر ہے. سعودی عرب میں بھی شادی ہوتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی کی شادی ہو رہی ہے، شہزادی رسول کی سیدہ جنت کے عورتوں کے جنتی عورتوں کے سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی حضرت علی کے لائے ہوئے پیسے کو ایک مٹھی کہتے ہیں اس سے فاطمہ کا گھر بناؤ، اس سے فاطمہ کے کیا کہتے ہیں چولہے برتن کا انتظام کرو، اس سے فاطمہ کے بسترے اور کپڑے کا انتظام کرو، اتنے پیسے سے فاطمہ کے خوشبوؤں کا انتظام کیا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہے. انہی کی کمائی سے دلہن کے کپڑے بن رہے ہیں، انہی کی کمائی سے سب کچھ، گھر تیار ہو رہا، مکان تیار، سب کچھ تیار ہو رہا. اللہ، یہ ہے صراط مستقیم، شادی کا سیدھا راستہ. اس طرح سے شادی کرو تو کون پیدا ہوگا؟ اس طرح سے شادی کرو گے تو حضرت حسن جیسی ہستیاں پیدا ہوں گی، جنت کے نوجوانوں کے سردار پیدا ہوں گے. حضرت حسین جیسی ہستیاں پیدا، جنت کے سرداروں کے جنتی لوگوں کے سردار پیدا ہوں گے. اور جب ایسے جہیز دے کر لے کر پیدا کرو گے تو مائیکل جیکسن ان کی اولاد پیدا ہوگی.
انگڑے بھنگڑے نچنے گانے ٹیڑے پھیلے ایسے ٹیڑے میڑے اٹاخے پٹاخے بیڑی سگریٹ گٹکے کھانے والے تمباکو ایسے ذلیل بچے پیدا ہوں گے، تعلیم سے کورے دور، اخلاق سے کورے دور، روڈوں سڑکوں پر بیٹھ کر کے سیڑھی بگریٹ چڑھانے والے، سیٹیاں مارنے والے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے اوپر غلط نظر ڈالنے والے۔ صراط مستقیم یہاں بھی ہمیں آواز دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ قرآن و سنت کی روشنی کے اوپر مرتبط ہونا چاہیے، اسے احساس بنانا چاہیے۔ ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہماری صرف مسجدیں نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اندھیری کھڑی ہوئی۔ آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے پان اور بیڑی اور سگریٹ پر پھونکتے ہو۔ میری مائیں بہنیں بھی فضول خرچی ہے۔ میں سب سے آرزو کروں گا اور سب سے میں درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس سال یہ مسجد مکمل ہو جانی چاہیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ بولو انشاءاللہ۔ یہاں سے نکلنا چاہے تمہاری جیب میں چمنی ہوگی وہ ڈال کے جانا، یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ چمنی دینا۔ اللہ کے بندے بعض لوگ زبان بھی پکڑ لیتے ہیں، مولوی نے کہا چمنی دو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر چڑیا کے گھر کی طرح برابر بھی مسجد بنائی تو اللہ جنت میں تمہارے گھر بنائے گا، تو کہتے ہیں بس یہی 2-4 میٹر والی مسجد بنا لو، بات ختم، جنت تو ویسے مل جائے۔ ایسی شیطانی نہ کرو۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے نکلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صراط مستقیم کی مکمل تشریح میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کر دی ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ بہرحال میں اپنے وقت سے زیادہ چل رہا ہوں، بہرحال میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات یہاں سے جب نکلیں گے تو سب کچھ انشاءاللہ اللہ اس مسجد کی تعمیر کی سوچ اور فکر لے کے نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، صراط مستقیم کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب، ہمارے آنے والی نسلوں، ماں بہنوں بیٹیوں سب کو قرآن و سنت کا اللہ تبارک تعالی مبلغ اور داعی اور چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔